बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, नूरुल इज़ा किताब की आज हमारी ये नशिस्त नंबर 63 है और आज की नशिस्त में हम बाब सुजूद तिलावा का जो आगाज़ किया था उस बाब को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। इस सिजदे तिलावत के अहकाम के हवाले से कुछ अहम बातें हम पहले पढ़ चुके थे और आज जो ये उन्वान है आपके सामने, मा युज्ज़िउ फी अदाई सुजूद तिलावा, के सिजदे तिलावत की अदायगी में क्या चीज़ काफ़ी हो जाती है। इस उन्वान का दरअसल ताल्लुक जो है वो इसके साथ है कि नमाज के अंदर अगर कोई शख्स सिजदे तिलावत पढ़ ले, तिलावत कर ले इसी आयत का, तो फिर नमाज के अंदर वो सिजदे तिलावत कैसे करेगा। अगर कोई इंसान जो है वो सिजदा न करे सिजदे तिलावत मुस्तकिल तौर पर और रुकू के अंदर सिजदे तिलावत की नियत कर ले या सिजदे के अंदर, नमाज के सिजदे के अंदर, तो उसका क्या हुक्म है। तो इस तरह की मुख्तलिफ सूरतें जो है वो यहाँ पर इसके अंदर बताई गई है। सबसे पहली बात जो यहाँ से बताई गई है वो ये है कि देखिए, वो तो अद्दा बिरुकूइन और सुजूदिन फी सलाती गैर रुकूइ सलाती व सुजूदिहा, कि सिजदे तिलावत जो है वो अदा हो जाता है रुकू और सुजूद सिजदे के साथ नमाज के अंदर, और लेकिन शर्त यह है कि वो नमाज के रुकू और नमाज के सिजदे के अलावा हो। मतलब ये है कि आपने सिजदे तिलावत की आयत नमाज के अंदर पढ़ ली और फिर आपने उस सिजदे तिलावत की नीयत से आपने रुकू कर लिया, नमाज की रुकू नहीं, नमाज का रुकू अलग है, सिजदे तिलावत की नीयत से रुकू कर लिया और उसमें आपने सिजदे तिलावत की नीयत कर ली, तो ठीक है, आपका सिजदे तिलावत अदा हो जाएगा रुकू से। और लेकिन वो नमाज का रुकू नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसी तरह सिजदा, जो नमाज के सिजदे हैं वो तो है ही है, उसके अलावा अगर कोई सिजदा आपने कर लिया इसी नियत से कि आप सिजदे तिलावत अदा कर रहे हैं नमाज के अंदर, तो भी सिजदे तिलावत अदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक हो गई बात। नंबर 2, वयुज़ु अन्हा रुकू सलाते इन नवाहा, कहते हैं कि अगर ये दो बड़े अहम बातें हैं, नंबर 2 और 3, कि अगर कोई शख्स जो है वो नमाज ही के रुकू के अंदर सिजदे तिलावत की नियत करता है और नमाज ही के सिजदे के अंदर सिजदे तिलावत की नियत करता है, तो क्या उसका सिजदे तिलावत अदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो क़िरात कर रहा है नमाज के अंदर और उसने आयत सिजदा तिलावत कर ली। अब आयत सिजदा तो तिलावत कर ली, लेकिन आयत सिजदा के बाद उसने उस सिजदे तिलावत के लिए मुस्तकिल तौर पर रुकू या सिजदा नहीं किया, बल्कि नमाज ही के जो रुकू है उसके लिए चला गया और उसके अंदर वो सिजदे तिलावत की भी नियत कर रहा है कि भाई मेरे इस रुकू से सिजदे तिलावत भी अदा हो जाए, जो नमाज वाली रुकू है। इसी तरह या इस तरह हुआ कि वो फौरन सिजदे के लिए चला गया और सिजदे के अंदर उसकी नमाज के अंदर जो रकात का सिजदा होता है उसके लिए चला गया और उसके अंदर उसने ये नियत कर ली कि भाई मेरे इसी सिजदे से जो है वो रुकू में सिजदे तिलावत भी अदा हो जाए, तो क्या इस तरह हो जाएगा या नहीं। तो उलमा ने लिखा है कि हाँ, नमाज के रुकू और नमाज के सिजदे से अगर आपकी नीयत ये हो कि इससे सिजदे तिलावत भी अदा हो जाए तो अदा हो जाएगा सिजदे तिलावत, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है। उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि सिजदे तिलावत जब आपने हालत क़याम में सिजदे तिलावत पढ़ लिया, वो आयत आपने पढ़ ली, तो उसके बाद 2 या 3 आयत से ज्यादा आयत पढ़ने से पहले पहले आपने रुकू कर लिया हो और उससे पहले पहले आपने सिजदा कर लिया हो, तो तब नमाज के रुकू और सिजदे के अंदर आपका जो सिजदे तिलावत है वो अदा होगा। अगर आयत सिजदा पढ़ने के बाद आपने 3 से ऊपर आयत पढ़ ली, 4-5 आयत मजीद पढ़ ली और उसके बाद आप रुकू कर रहे हैं और सिजदा कर रहे हैं और उस रुकू और सिजदे के अंदर आप जो है सिजदे तिलावत की नियत करते हैं, यानी नमाज वाले रुकू नमाज वाले सिजदे के अंदर आप नियत कर रहे हैं सिजदे तिलावत की, तो वो फिर अदा नहीं होगा। तो यहाँ इसके अंदर यही बात बताई गई है। बल्कि उलमा ने ये भी लिखा है कि नमाज के सिजदे में अगर आपकी नीयत सिजदे तिलावत की न भी हो, लेकिन आपने सिजदे तिलावत को पढ़ने के फौरन बाद सिजदा कर लिया, नमाज वाला सिजदा, या 1 या 2 आयत पढ़ने के बाद आपने नमाज वाला सिजदा किया, तो उस नमाज वाले सिजदे के अंदर सिजदे तिलावत भी हो जाएगा, अगर सिजदे तिलावत की अलग नीयत ना हो। लेकिन शर्त वही है कि सिजदे तिलावत की आयत पढ़ने के बाद 3 या 2 आयत आपने पढ़ी हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा पढ़ ली तो बस खत्म, फिर आप नमाज वाली रुकू के अंदर या नमाज वाली सिजदे के अंदर आपका सिजदे तिलावत अदा नहीं होगा। फरमाते हैं वयुज्ज़िउ अन्हा रुकू सलात इन नवाहा,
اور سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے نماز کا رکوع بھی اگر سجدہ تلاوت کی نیت کی ہو. نمبر 3 وسجودها، اور نماز کا سجدہ بھی کافی ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت کی طرف سے. وَإِن لَمْ يَنْوِهَا، اگرچہ نیت نہ بھی کی ہو، لیکن شرط ہے اس کے لیے کیا؟ اذا لم ينقطع فور التلاوہ باکثر من آیتین، بشرط یہ کہ تلاوت کا جو فوراً بعد سجدہ کیا ہو، یعنی وہ انقطاع تلاوت کے فوراً بعد یعنی دو آیات سے زیادہ کا انقطاع نہ آیا ہو. تلاوت کے فوراً بعد انقطاع نہ آیا ہو 2 آیات سے زیادہ کا. اگر 2 آیات، علماء نے بعض علماء 3 کا بھی لکھا ہے، تو 3 یا 3 سے زیادہ آیات نہیں آنی چاہیے، اور اسی میں جو ہے وہ احتیاط بھی ہے. تو ورنہ تو پھر نماز والے سجدے کے اندر آپ کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا. نمبر 4 وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ أَوْ اِأْتَمَّ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْأَزْهَرِ. ایک آدمی ہے، ابھی مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے اندر امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کر لی، اور یہ آدمی اسی رکعت میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یا بالکل شریک نہیں ہوا، یا تو یہ آدمی بالکل شریک نہیں ہوا، یا امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن امام کے ساتھ ایسے وقت میں شریک ہوا کہ امام سجدہ تلاوت کر چکا تھا، وہ رکعت نکل چکی تھی. تو یہ آدمی پھر بعد میں نماز کے باہر وہ آیت سجدہ جو اس نے سنی تھی اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت کرے گا، لیکن نماز کے باہر علیحدہ طور پر اکیلے. ٹھیک ہے، اگر امام سے سنا اور امام کی اقتداء نہیں کی، یا امام کی اقتداء تو کی لیکن امام سجدہ تلاوت پہلے ہی کر چکا تھا، اور اسی رکعت کے اندر وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، کسی اور دوسری رکعت میں شریک ہو گیا، تو پھر یہ الگ سے اپنے لیے خارجی طور پر پھر سجدہ تلاوت پڑے گا. تو کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ، کہ اگر کسی نے آیت سجدہ سن لی امام سے، فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ، اور امام کی اقتداء نہیں کی، یا او اتم فی رکعت اخرى، یا امام کی اقتداء تو کی لیکن اسی رکعت میں نہیں، کسی اور دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں، تو سجدہ خارج الصلاۃ فی الازہر. ظاہر قول اور ظاہر روایت یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی نماز کے باہر پھر الگ سے سجدہ کرے گا. لیکن وَإِنِ اتَّمَّ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ، اگر امام کی اقتداء کر لی اس نے، اور امام کے سجدہ تلاوت کے سجدے سے پہلے امام کی اقتداء کر لی، تو پھر امام کے ساتھ سجدہ کر لے. مطلب امام نے آیت سجدہ پڑھ لی اور یہ آدمی آیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا، اور امام اب سجدہ تلاوت کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ جائے گا اور سجدہ تلاوت کرے گا، تو ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، سجدہ تلاوت اس کی ادا ہو جائے گی. تو کہتا ہے وہ اتم کا مطلب ہوتا ہے اقتداء کرنا. اگر اس نے اقتداء کر لی امام کے سہو کے لیے سجدے جانے سے پہلے تو اس کے ساتھ امام کے ساتھ سجدہ کر لے. اچھا، ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا؟ وہ نمبر 6 میں بیان کی گئی. وَإِنِ اقْتَدَىٰ بِهِ بَعْدَ صُجُودِهَا فِي رَكْعَتِهَا صَارَ مُدْرِكًا لَهَا حُكْمًا فَلَا يَجُوزُ أَصْلًا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی دروازے سے داخل ہوا، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور امام نے سے آیت سجدہ پڑھ دی. ٹھیک ہے، اب امام نے آیت سجدہ پڑھ لی، یہ آدمی آ رہا ہے امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، لیکن امام اس کے پہنچنے سے پہلے امام نے سجدہ تلاوت نیچے جا کر سجدہ تلاوت کر لی، اور پھر واپس آ کر امام کھڑا ہو گیا، لیکن ہے اسی رکعت میں، وہ رکعت ابھی ختم نہیں ہوئی، اسی رکعت کے اندر ہے امام جس رکعت کے اندر اس نے قرات آیت سجدہ پڑھی ہے، اور اگرچہ سجدہ تلاوت مکمل کر لی ہو، اس نے امام نے آیت سجدہ تلاوت نیچے سجدے کے لیے جا کر لی، لیکن اسی رکعت میں ہے، اور یہ آدمی آیا اور اس نے امام کے ساتھ وہ رکعت پا لی، تو کہتے ہیں یہ پھر بعد میں کوئی اور سجدہ نہ کرے. اس نے جب وہ رکعت پا لی تو امام نے اس رکعت کے اندر جو کچھ کیا تھا، مطلب سجدہ تلاوت کیا تھا یا قرات وغیرہ، وہ بھی اس نے پا لی، لہٰذا اس کا سجدہ خود بخود ہو جائے گا، حکماً اس کا سجدہ ہو گیا، دوبارہ آپ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ امام نے اس سے پہلے سجدہ تلاوت کر لیا ہے، لیکن یہ چونکہ اسی رکعت میں شریک ہوا ہے تو اس کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اگر وَإِنِ اقْتَدَىٰ بِهِ بَعْدَ صُجُودِهَا فِي رَكْعَتِهَا، اگر اس نے امام کی اقتداء کر لی اسی رکعت میں سجدے کے بعد، یعنی سجدہ تلاوت کے بعد، رکعت والے سجدے کے بعد نہیں، سجدہ تلاوت کے بعد، تو سارا مدرکن لا حکمن، تو یہ مدرک ہے، مدرک کا مطلب پانے والا ہے اس سجدہ تلاوت کو، حکمن حقیقتاً تو نہیں پایا اس نے لیکن حکمن ہے، تو لہٰذا فلا یجوزها اصلا، پھر بالکل اس کے لیے سجدہ تلاوت وہ نہ کرے. ولن تقضى الصلاۃ خارجہ، الصلاۃ کا مطلب ہے نماز والا سجدہ، سجدہ تلاوت، یعنی اگر ایک آدمی نے نماز کے دوران آیت سجدہ تلاوت کر لی تو وہ تو نماز کے اندر ہی وہ سجدہ تلاوت ادا کرے گا نا، تو وہ سجدہ تلاوت وہ نماز کے باہر جا کر خارجی طور پر نہیں کر سکتا، نماز کے اندر سجدہ تلاوت کر لے، اگر نہیں کیا تو پھر صرف استغفار کرے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی
تو کہتے ہیں وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاتِيَّةُ خَارِجَهَا، اور صلاتیہ یعنی نماز کے اندر جو سجدہ تلاوت ہے اس کی قضا نماز سے باہر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ أَعَادَ فِيهَا سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَى. کہتے ہیں آسان ہے کہ کسی نے نماز کے باہر ویسے ہی تلاوت کر رہا تھا اور آیت سجدہ اس نے پڑھ لی تو وہ سجدہ کرے گا، اس پر سجدہ لازم ہے. وہی آیت اب اس نے جا کر نماز کے اندر پڑھ لی تو وہاں نماز کے اندر الگ سے سجدہ کرے گا. نماز کے خارج والا الگ ہے اور نماز کے اندر الگ ہے، یہ دو الگ الگ مجلس ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے اگر کسی نے تلاوت کر لی نماز سے باہر فسجدہ، اور اس کے لیے سجدہ کر لیا، ثم اعاد فیہا، پھر نماز کے اندر اس سجدہ تلاوت والی آیت کو دوبارہ پڑھ لیا، سجدہ سجدۃ اخری، تو ایک اور سجدہ کرے گا نماز کے اندر. نماز کے باہر والا تو چلا گیا ختم، لیکن نماز کے اندر ایک اور سجدہ کرے گا. فَإِن لَمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَا مَجْلِسَيْنِ. اگر ہوا اس طرح کہ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے آیت سجدہ تلاوت کر لی، ابھی اس کے لیے اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا کہ نماز شروع کر لی اسی مجلس میں، اور اسی جگہ اس نے نماز کے اندر بھی وہی آیت دوبارہ پڑھ لی آیت سجدہ والی. اب نماز کے اندر اگر وہ سجدہ کرے گا سجدہ تلاوت تو کیا وہ دونوں طرف سے کافی ہو جائے گا؟ کہ ایک تو وہ جو اس نے نماز سے پہلے آیت سجدہ پڑھی تھی اور ایک وہ جو نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی تھی، تو دونوں کی طرف سے یہ وہ والا سجدہ کافی ہو جائے گا جو نماز کے اندر وہ سجدہ کرے گا. تو اس میں دونوں آراء موجود ہے علماء کے. بہرحال مصنف کے بقول راجح قول مصنف کے ہاں اور ظاہر روایت قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہاں کافی ہو جائے گا، یہی نماز کے اندر جو ایک سجدہ ہے یہ کافی ہے دونوں طرف سے، دونوں سجدوں کی طرف سے. تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا، اگر اس نے پہلے مرتبہ سجدہ نہیں کیا كَفَتْهُ وَاحِدًا، تو یہی ایک سجدہ اس کے لیے کافی ہے نماز کے اندر والا. ظاہر روایت یہی ہے. یہ ایسا ہے جیسے نے کسی نے ایک ہی آیت سجدہ تکرار کے ساتھ پڑھ لی، دو بار تکرار کیا اس کا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، لا مجلسین، نہ کہ دو مجلسوں میں. دو مجلسوں میں ایک آیت پڑھنے سے پھر دو سجدے واجب ہو جاتے ہیں. ما يتبدل به المجلس اور ما لا يتبدل به المجلس. یہ بحث سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں یا ایک سے زیادہ دو تین میٹنگ اور مجلسوں میں آیت سجدہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی عمومی طور پر چار صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک ہی آیت سجدہ ایک ہی مجلس میں دو بار پڑھی. ٹھیک ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جیسے طلباء کبھی کبھی یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو ایک ہی آیت ہے اس نے دو تین مرتبہ پڑھی، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو مجلس بھی ایک اور آیت سجدہ بھی ایک، اس نے دو تین دفعہ پڑھی. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آیت تو ایک ہے لیکن مجلس تبدیل ہو گئی. آیت ایک ہے لیکن مجلس تبدیل ہو گئی. کیا مطلب؟ ابھی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ایک آیت سجدہ پڑھ لی، یہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ چلا گیا یا کوئی اور کام میں لگ گیا اور پھر کسی اور جگہ اس نے وہی آیت جو اس نے پہلے پڑھی تھی آیت سجدہ والی وہ دوبارہ پڑھ لی. تو آیت ایک ہے لیکن مجلس دو ہے. دو صورتیں ہو گئی. اب تیسری صورت یہ ہے کہ مجلس ایک ہے لیکن آیتیں مختلف ہے. مثال کے طور پر یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک آیت سجدہ پڑھ لی اور پھر اس کے بعد کوئی اور آیت سجدہ پڑھ لی، تو مجلس تو ایک ہے لیکن آیتیں مختلف ہے. آیتیں کیا ہے؟ وہ مختلف ہے. تو یہ تین صورتیں ہو گئی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مجلس بھی مختلف اور آیتیں بھی مختلف. مثال کے طور پر آج اس نے یہاں ابھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آیت سجدہ پڑھ لی، پھر اٹھ کے کسی کام میں لگ گیا اور کسی اور مجلس میں کسی اور میٹنگ میں اس نے کوئی اور آیت سجدہ پڑھ لی. تو یہ تقریباً چار صورتیں ہو گئی. اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے. اب ان چاروں صورتوں میں کیا یہ آدمی ایک ہی سجدہ تلاوت کر لے گا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یا سب کی طرف سے ایک آیت سجدہ کافی نہیں ہے بلکہ جب یہ آیت سجدہ پڑھے گا تو ہر آیت سجدہ کے لیے الگ سے سجدہ تلاوت کرے گا؟ سوال ہے نا. یعنی تکافل ہو جائے گا یا نہیں؟ تکافل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دو تین آیت سجدہ اس نے پڑھی ہے ایک ہی مجلس میں یا دو مجلسوں میں، کیا ان کی طرف سے ایک سجدہ تلاوت کافی ہے یا ہر آیت سجدہ کے لیے الگ الگ سجدہ تلاوت کرے گا؟ تو اصول یہ ہے کہ اگر جو ہم نے پہلی صورت پڑھی تھی نمبر 1 پہ، اگر مجلس بھی ایک ہو اور آیت سجدہ بھی ایک ہو تو وہاں پھر اگرچہ اس نے 2 3 4 5 مرتبہ وہ آیت پڑھی ہو، ایک سجدہ تلاوت کر لے تو کافی ہے. اگر مجلس بھی ایک ہے اور آیت سجدہ بھی ایک ہے. مثال کے طور پر سورۃ القلم جو آخری آیت ہے آیت سجدہ، وہ اس نے ایک ہی مجلس میں 5 6 10 مرتبہ پڑھ لی تو ایک ہی سجدہ تلاوت کر لے کافی ہے، کیونکہ مجلس بھی ایک آیت سجدہ بھی ایک. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی 3 صورتیں ہیں
कौन सी है कि मजलिस अलग अलग हो, आयत एक हो, या आयत तो मुख्तलिफ हो लेकिन मजलिस एक हो, या आयत भी मुख्तलिफ और मजलिस भी अलग अलग, जो तीन सूरतें हैं उन तीनों सूरतों में हर आयत सिजदा पढ़ने पर अलग अलग सिजदा वाजिब होगा, एक सिजदा सबकी तरफ से काफी नहीं होगा। ठीक है, ये बात खत्म हो गई, ये तो उसूली बात थी। यहां जो मुसन्निफ ने दो उन्वानात के अंदर बात बताई है वो ये है कि कब हम कहेंगे कि भाई अब मजलिस मुख्तलिफ हो गई और कब हम कहेंगे कि मजलिस मुख्तलिफ नहीं है, यानी दो मजलिसें और एक मजलिस हम किसको कहेंगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यानी मजलिस मुख्तलिफ कब होती है और कब मुख्तलिफ नहीं होगी, क्योंकि जब मजलिस मुख्तलिफ हो जाएगी तो फिर तो सिजदा अलग, और वहां आपने सीधे तिलावत कर लिया तो अलग सिजदा वाजिब होगा ना। एक ही मजलिस में एक ही आयत मुकर्रर पढ़ेंगे तो नहीं होगा, एक ही सीधे तिलावत काफी है ना। लेकिन मजलिस मुख्तलिफ हो जाए तो उसकी वजह से चूंकि फिर हुक्म भी मुख्तलिफ हो जाता है। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि कब जो है वो मजलिस मुख्तलिफ होगी और कब जो है वो मजलिस मुख्तलिफ नहीं होगी। सबसे पहले जो उन्वानात, पहले जो उन्वान है वो है मा यतबद्दलु बिही मजलिस, कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मजलिस जो है वो तब्दील हो जाती है। अब वो सबसे पहले यहाँ देखिए तीन निकात हैं इन्होंने बताए हैं, और इन तीन निकात की सूरत में इन्होंने बताया है कि भाई मजलिस जो है ये इन तीनों सूरतों में वो तब्दील हो जाती है। जरा देखिए, फरमाते हुए यतबद्दलुल मजलिसु, नंबर एक, बिल इंतकाल मिनहु वलौ मुसद्दियन व बिल इंतकाल मिन गुस्न इला गुस्न व आउमिन फी नहरिन औ हौज़िन कबीरिन फिल असह। कहते मजलिस बदल जाएगी कब, बिल, नंबर एक, बिल इंतकाल मिनहु, उस मजलिस से आप मुंतकिल हो गए, किसी दूसरी जगह चले गए, वलौ मुसद्दियन, अगरचे ताना बुनते हुए आप चले गए। मुसद्दी, सद्दा युसद्दी तस्दीदन से है, कपड़े बुनने को कहते हैं। तो आप अगर कपड़ा बुनते हुए एक ही काम करते जा रहे हैं और एक मजलिस से उठकर दूसरी मजलिस में चले गए तो भी मजलिस तब्दील हो जाएगी, अगरचे काम आपका एक चल रहा है, एक ही काम यहां भी कर रहे थे वहां भी कर रहे हैं आप, नो, मजलिस तब भी तब्दील हो जाएगी क्योंकि आप अलग जगह चले गए ना, हकीकत में आप कदम उठाकर और चले गए वहां दूसरी जगह। नंबर दो, और बिल इंतकाल मिन गुस्निन इला गुस्निन, और एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी तक, यानी एक टहनी से दूसरी टहनी की तरफ हम मुंतकिल हो गए, एक जगह टहनी पर बैठे हुए थे दूसरी जगह चले गए तो भी मजलिस मुंतकिल हो जाएगी। नंबर दो, वआउमिन फी नहरिन, इसी तरह तैरने से किसी नहर में, आउम का मतलब है तैरना, तो नहर में तैरते तैरते दूसरी जगह चले गए, या बड़े हौज के अंदर तैरते तैरते दूसरी जगह चले गए, तो ये भी सही कौल यही है कि अगर बड़ा हौज और बड़ी नहर है और उसमें आपने एक जगह से तैरते हुए दूसरी जगह चले गए तो भी मजलिस जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब ये जो सूरतें आ रही है इन तमाम सूरतों में मजलिस तब्दील नहीं होगी, इन कामों से, इन कामों की वजह से मजलिस तब्दील नहीं होगी, बल्कि मजलिस एक ही रहेगी। माला यतबद्दलु बिही अल मजलिस, कहते हैं वला यतबद्दलु, मजलिस तब्दील नहीं होगी, बिज़वाया अल बैत, किस चीज से, घर के गोशों से, जवाया जावियतुन की जमा है घर का कोना, मतलब घर के एक कोने से एक, मतलब बैत का मतलब एक कमरा, कमरे के एक कोने से दूसरे कमरे में जाएंगे तो उससे तब्दील नहीं होगी मजलिस। वल मस्जिद वलौ कबीरन, मस्जिद के एक कोने से दूसरे कोने में जाने से भी नहीं तब्दील होगी। नंबर तीन, वला बिसैर सफीनतिन, कश्ती के चलने से, आप कश्ती में बैठे हुए अगरचे कश्ती चल रही हो, वला बिरकातिन, और इसी तरह एक रकत करने की वजह से भी आप मजलिस तब्दील नहीं होगी, बल्कि दो रकात के बारे में उलमा ने लिखा कि दो रकात पढ़ने से भी मस्जिद तब्दील नहीं होगी। वह शरबतिन, और इसी तरह पानी पीने से भी मस्जिद तब्दील नहीं होती। दो लुकमे खाने से, वह अकली लुकमतैन और मशी खुतवतैन, दो कदम, सिर्फ दो कदम चलने से भी मस्जिद तब्दील नहीं होगी। वला भी इत्तिकाइन, टेक लगाने से, वह क़ुऊदिन, बैठने से, मतलब खड़े हैं बैठ गए, या बैठे थे तो खड़े हो गए, क़ियामिन, और रुकूबिन, या सवार होने से, जब तक वहां से जाएंगे नहीं, वो नुज़ूलिन फी महल्लिन तिलावती, और इसी तरह अपनी तिलावत की जगह में आप उतर गए, मतलब पहले सवार थे फिर वहीं से नीचे उतर गए और उधर ही है। वला बिसैर दाब्बती मुसल्लियन, नमाज पढ़ते हुए आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी जो सवारी है वो चल रही है तो भी आपकी मजलिस जो है वो तब्दील नहीं होगी, इन सब सूरतों में मजलिस तब्दील नहीं होगी। अब ये हुक्म बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको उसूल बताया था कि वह तकर्रुल वुजूब वाला सामिअ, सुनने वाले पर सिजदा मुकर्रर हो, लाजिम हो जाता है जब मजलिस तब्दील हो जाएगी। यानी एक सुनने वाले ने यहाँ भी आयत सिजदा सुन ली, अब किसी और जगह गया वहां किसी और से वही आयत सुन ली तो भी उस पर मजलिस तब्दील हो जाएगी। वक़द इत्तहदा मजलिसु अत्ताली ला बिअक्सिही अलल असह, कहते हैं कि अगर और तिलावत करने वाले की मजलिस एक हो
ٹھیک ہے، تو لا بعکسی ہی اس کا عکس نہیں ہوگا، یعنی صحیح قول یہ مطلب یہ نا کہ ایک ہی مجلس میں اگر ایک ہی آیت ایک آدمی 2 مرتبہ پڑھ لے، تو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ایک ہی سجدے تلاوت کر سکتا ہے، تلاوت کرنے والے پر 2 سجدے لازم نہیں ہوگے، لیکن سننے والا اگر 2-3 مرتبہ سنتا ہے تو اس پر 2-3 سجدے لازم ہوں گے۔ تو یہاں سے یہی بتا رہے کہ سامع اور تلاوت کرنے والے دونوں کا حکم ذرا مختلف ہے۔ من احکام سجود تلاوہ، یہاں سے سجود تلاوت کے کچھ مختلف احکامات یہاں سے بتائے گئے ہیں۔ کہتے ہیں وَكُرِهَ أَن يَقْرَأَ سُورَةً وَيَدَعَ آیَةَ السِّجْدَةِ لَا عَكْسُهُ، یہ یہاں سے کچھ مختلف احکامات ہے، یہ اور اس کے ساتھ یہ والا صفحہ بھی ہے، تو اس کو ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں یہ بات مکروہ ہے کہ آپ مکمل صورت تو پڑھے لیکن آیت سجدہ چھوڑ دے، اس کا عکس مکروہ نہیں ہے کہ آپ آیت سجدہ پڑھے اور صورت کے باقی حصہ چھوڑ دے کو تھوڑا سا، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ وَنُدِبَ ضَمُّ آیَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إِلَيْهَا، آیت سجدہ کے ساتھ ایک آیت یا اس سے زیادہ آیات ملانا یہ مستحب مندوب ہے۔ اور اسی طرح نُدِبَ إِخْفَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّبٍ لَهَا، نُدِبَ لفظ مندوب سے ہے اور یہ بھی مستحب ہی کے معنی میں یہ ندب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو آہستہ رکھنا، اور یہ آخر میں متعہب کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، تو مطلب ہے کہ مستحب ہے کہ آواز کو آہستہ کرے تلاوت کرنے والے کو چاہیے، ایسے شخص کے سامنے جو تیار نہ ہو سجدے کے لیے، کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کے سامنے آیت سجدہ تیز پڑھ لے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ وَنُدِبَ الْقِيَامُ ثُمَّ السُّجُودُ لَهَا، اور مستحب ہے کہ آپ کھڑے ہو اور پھر سجدہ کر لیں، مطلب کھڑے ہو جائے تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کریں۔ وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا قَبْلَ تَعْلِيهَا، اور کہتے ہیں سجدے کے اندر سننے والا سامع جو ہوتا ہے وہ اپنا سر تلاوت کرنے والے سے پہلے نہ اٹھائے، مطلب اگر دونوں ایک دوسرے کی اقتداء میں تلاوت کر رہے سجدہ کر رہے تو پیچھے جو ہے سننے والا وہ پہلے سر نہ اٹھائے۔ وَلَا يُؤْمَرُ التَّالِي بِالتَّقَدُّمِ وَلَا السَّامِعُونَ، کہتے ہیں یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ بھئی جس نے تلاوت کی ہے وہ پہلے سجدہ کرے، اور نہ ہی سامعون سننے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ صف بنائیں، یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے صف لگانے میں، اور لہٰذا جیسے چاہے فَكَيْفَ كَانُوا، مطلب سجدہ کر لے جیسے وہ چاہے۔ اور یہاں سے اس کی شرائط کیا ہے تو کہتے ہیں وہ شروط لصحت یا شرائط الصلاۃ الا التحریمہ، تحریمہ نہیں ہے، باقی جو نماز کی شرائط ہے وہ سجدے کے لیے بھی ہے، وضو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، پاکی، کپڑا پاک، بدن پاک۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے، طریقہ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سجدہ کر لے، ان یسجد سجدۃ واحدہ بین تکبیرتین، 2 تکبیروں کے درمیان، یہ دونوں تکبیریں سنت ہیں، اور ہاتھوں کو بھی نہ اٹھائے، تشہد بھی نہ کرے اور سلام بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔